اپنے دوستوں کے ساتھ درود پڑھنا شروع کیے۔ ابھی 300 بار پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑی ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گئی، اور اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس واقعے سے ہی جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے کہ اس بزرگ کو طوفان کے وقت کیسے نیند آ گئی، یعنی جب لوگ مرنے والے ہیں اور جہاز ڈوبنے والا ہے اس وقت کسی کو نیند آتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ واقعہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صدی بعد کا ہے، جبکہ دین احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مکمل ہو گیا، اور پھر یہ واقعہ خواب کا ہے، اور خواب سے تو ہرگز دلیل نہیں لی جائے گی۔ اس لیے نہ آپ لوگ درود تنجیہ پڑھیں اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اسے شیئر کریں، بلکہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں اس کی جھوٹ ہونے کی حقیقت بتائیں۔ نیکسٹ کویسچن، ہم نے مشاہدہ تو نہیں کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں سے بطور خاص خواتین سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے قرآن میں بال نکل آئے ہیں، اور اس بال کو پانی میں ڈبو کر پینے سے کورونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ جواب، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو ایمان اور بھی کمزور ہو جاتا ہے اور غلط طریقے سے مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں بال نکلنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو کسی نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کے سر سے بال ٹوٹ کر قرآن پر گر گئے ہوں، اس نے سمجھ لیا کہ قرآن سے ہی بال نکل رہے ہیں۔ قرآن سے بال نکلنے والی بات جھوٹ ہے اور اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے قرآن سے بال نکلیں تو سمجھے کہ خود کے یا کسی دوسرے کے سر سے گرا ہوا بال ہے۔ نیکسٹ سوال، بعض لوگ کورونا وائرس کی خطرناکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، اس سے کیا ڈرنا؟ لہٰذا وہ نہ تو بھیڑ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں سے ملنے جلنے سے باز آتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ سوچنا کیسا ہے؟ جواب، یہ حماقت ہے۔ جن چیزوں میں خطرہ ہو اسلام ان خطرات سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ کورونا وائرس ایک وبائی مرض ہے جو اختلاط کی وجہ سے ایک دوسرے سے لگتا ہے، لہٰذا جس شخص کو یہ مرض لاحق ہو یا جہاں جمع ہونے سے مرض پھیلنے کا خطرہ ہو اس سے دوری اختیار کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون پھیلی جگہ جانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کیا علماء چیخ چیخ کر صرف تقریر ہی کرتے رہیں گے یا قرآن میں ریسرچ کریں گے اور ریسرچ کر کے کوئی دوا ایجاد کریں گے؟ کیونکہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضرات یہود و نصارہ کے انتظار میں ہیں کہ وہ کوئی دوا ایجاد کرے جن کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو اور انبیاء کو وارث قرار دیا ہے، اور انبیاء داعی اللہ ہوتے ہیں۔ بنا سبب علماء امت بھی قرآن و حدیث کی دعوت لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ قرآن کریم نور و حکمت کی کتاب ہے، یہ انگریزی دوائیوں کی کتاب نہیں ہے کہ علماء اس میں ریسرچ کر کے دوا ایجاد کرتے رہیں۔ اگر یہ بات آپ علماء سے کہہ رہے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن میں قیامت تک آنے والی بیماریوں کا علاج نہیں بتلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ اور طاعون سے بچنے کی تعلیم دی، مگر کوڑی اور طاعون زدہ شخص کا علاج نہیں بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاعون سے ہزاروں مسلمان کو مرتا چھوڑ دیا، انہوں نے کوئی دوا بنا کر مسلمانوں کو نہیں بچایا۔ یہاں ایک بات اہم یہ ہے کہ کوئی چائنا کی طرح گندا کام ہی کیوں کرے کہ ایسی خطرناک بیماری پھیل جائے، اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ وائرس عذاب ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالی ہی ٹال سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت صرف مذہبی چیزوں میں ہے، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ نیکسٹ کویسچن، کرونا لاحق ہونے کے خوف سے لوگ مختلف قسم کے اذکار اور متعین صورت مثلاً سورہ نوح، سورہ بقرہ یا سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو کس قسم کی دعائیں اور اذکار پڑھنا چاہیے؟ جواب،
ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کورونا وائرس سے دور کرنے کے لیے اسلام میں کوئی مخصوص ذکر، مخصوص صورت، مخصوص نماز اور کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ جو لوگ کورونا وائرس بھگانے کے لیے سورہ نوح پڑھ رہے ہیں یا کوئی مخصوص ذکر کر رہے ہیں یا مخصوص نماز پڑھ رہے ہیں یا اجتماعی روزہ رکھ رہے ہیں یا چھت پر اذان دے رہے ہیں یا درود تنجینہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب بدعات و خرافات میں ملوث ہیں۔ یقیناً یہ وقت بڑی مشکل کا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ سوال، حدیث میں مذکور ہے کہ مدینے میں طاعون داخل نہیں ہوگا، مگر آج کل مدینہ میں وبائی مرض کرونا وائرس کی خطرہ ہے اور لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے، پھر یہ حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ جواب، واقعی یہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح میں موجود ہے اور ہمیں آپ کی بات پر 100% یقین ہے کہ یہ پیشن گوئی برحق ہے۔ آپ کی پیشن گوئی ہر قسم کی وبائی امراض کے بارے میں نہیں ہے بلکہ خاص طاعون کے بارے میں ہے، یعنی مدینے میں کبھی طاعون نہیں پھیلے گا، تاہم دوسرے امراض اور دوسری قسم کی وبا پھیل سکتی ہے، جیسا کہ عہد عمر میں مدینے میں ایسی وبا پھیلی تھی جس میں کثرت سے لوگ مر رہے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، آج ہم دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے طواف رک گیا، عمرہ بند ہے، ممکن ہے حج بھی ملتوی ہو جائے۔ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج نہ رک جائے۔ جواب، ابھی وقتی طور پر لوگوں کو طواف و عمرہ سے روکا گیا ہے، پھر شروع کیا جائے گا۔ حج کے بارے میں تو قطعی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب جب حج بیت اللہ روک دیا جائے گا، اس وقت اور بھی قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی۔ مثلاً صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی حج عمرہ ہوگا، جبکہ ابھی تو یاجوج ماجوج کا ظہور بھی نہیں ہوا۔ پھر کرونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر عمرہ و طواف بند کر دیے جانے کو قیامت کی نشانی کیسے قرار دی جائے گی؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے ماضی میں کتنی بار حج اور عمرہ بند ہو چکا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ طواف بیت اللہ بند ہوا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، بعض علاقوں میں وائرس کو بھگانے کے لیے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور مخصوص قسم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ بدعت ہے، اس طریقے سے وائرس بھگانے کا نہیں ہے اور بھی بڑھانے کا ہے، کیونکہ غلط طریقے سے بیماری کا علاج کرنے پر یقینی ہے کہ بیماری میں مزید اضافہ ہوگا۔ مصیبت کے وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں، پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مگر مخصوص طریقے پر نہیں کہ فلاں رکعت میں اتنی بار فلاں صورت اور نماز بعد فلاں ذکر اتنی دفعہ اور فلاں دعا اتنی دفعہ۔ اس سے پہلے فرائض ادا کریں، یعنی 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، اور اسی کے ساتھ صرف چند اذکار پڑھ لیں یا 1 وقت کی نفل نماز کر لیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کل جس قسم کے حالات ہیں، ایسے میں قنوت نازلہ پڑھنا صحیح ہے اور دعا میں بیماریوں کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، نازلہ مصیبت کو کہتے ہیں اور قنوت دعا کا نام ہے، یعنی مصیبت کے وقت دعا کرنا قنوت نازلہ ہے۔ کرونا وائرس ایسی مصیبت و بلا ہے جس کی لپیٹ میں ساری دنیا ہے۔ ایسے میں دفع بلا کی غرض سے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، اور چونکہ قنوت نازلہ کی دعائیں خاص نہیں ہیں، اس وجہ سے تمام قسم کے معصورہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ قنوت نازلہ کے علاوہ درمیان نماز کے بعد اور تمام افضل اوقات میں بیماریوں سے حفاظت اور دفع بلا کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، اذان میں صلوا فی رحالکم کب کہنا ہے اور اس کے جواب میں اذان سننے والا کیا کہے گا؟ جواب، جب شدید بارش ہو یا شدید ٹھنڈک ہو اور لوگوں کو مسجد پہنچنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو مؤذن مسجد میں اذان دے گا اور حی علی الصلاۃ کی جگہ 2 مرتبہ صلوا فی رحالکم کہے گا اور بقیہ کلمات حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تک مکمل کرے گا۔ صلوا فی رحالکم کے جواب میں کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ اذان کے کلمات نہیں ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، کیا ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب،
گو کہ بحالت نماز منہ ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے، مگر ان دنوں کورونا وائرس پھیلنے کے ڈر سے ماسک لگانا ضرورت ہے، لہٰذا ایسی جگہ جہاں چند افراد اکٹھا ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں وہاں ماسک لگا سکتے ہیں، اور جہاں آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں وہاں ماسک کی ضرورت نہیں رہتی، وہاں بغیر ماسک کی نماز پڑھیں گے۔ نیکسٹ کویسچن، گھر میں جماعت بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جواب، گھر میں جب فرض نماز پڑھیں تو بہتر ہے کہ گھر کے تمام افراد ایک ساتھ پڑھیں تاکہ جماعت کا ثواب ملے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد امام کے پیچھے مرد کھڑے ہوں گے اور مرد کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، یعنی عورتیں مرد کی صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی بلکہ مرد کے پیچھے کھڑی ہوں گی، حتیٰ کہ بیوی بھی شوہر کے بغل میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی دونوں مل کر نماز پڑھیں، تب بھی شوہر آگے اور بیوی پیچھے۔ دو مرد جماعت سے پڑھیں تو مقتدی امام کی دائیں کھڑا ہوگا۔ ایک عورت دوسری عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، ان کا امام درمیان میں ہوگا، اور کوئی عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی ہے، نہ ہی عورتوں کی جماعت میں کوئی مرد شامل ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، آج کل لوگ احتیاطی طور پر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے کترا رہے ہیں، ایسے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جواب، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی سے ہاتھ نہیں ملایا، اس لیے ہمیں سنت سے بھی دلیل ملتی ہے کہ مجبوری میں مصافحہ ترک کر سکتے ہیں، اور سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا ضروری بھی نہیں ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کرونا وائرس سے دنیا میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی نصیحت ہے؟ جواب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں موت واقعی ہو چکی ہے، اور روز بروز اموات کا سلسلہ جاری ہے، جانے کب تک یہ چلتا رہے۔ اس مہاماری سے جہاں دنیا میں بہت کچھ جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، اس سے الگ اس کے کچھ فوائد و ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف کافر و ظالم اور طاقتور قوم کا نشہ چکنا چور ہوتے ہوئے اور اس کی بے بسی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، تو وہیں مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اپنے گھروں سے توبہ کرنے کا اور ایمان و توکل مضبوط کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لاسٹ کویسچن، الیاس قادری لوگوں کو کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے کوئی تعویذ دے رہے ہیں، کیا ہم اس موقع سے تعویذ لگا سکتے ہیں؟ جواب، تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کوئی بڑے گناہ کے ذریعے مصیبت ٹال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ کرونا وائرس کے لیے ہم تعویذ نہیں لگا سکتے، بلکہ کسی بھی موقع پر تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، دینی مشاغل، دنیاوی کام کاج اور ہر قسم کے تجارت معطل ہیں۔ ایسے میں ایک طرف گھروں میں قید ہونے سے فارغ وقت کافی مل رہا ہے، دوسری طرف روزانہ کمانے کھانے والوں کے گھر کھانے پینے کی قلت ہے۔ اس تناظر میں ہم سب کو دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام گھریلو ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، دعائیں اور قرآن حفظ کرائیے، اور خود بھی مطالعہ کریں، دینی بیانات سے فائدہ اٹھائیے، اور فرائض کے ساتھ رات کی عبادت کر کے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ دوسرا کام سماجی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کے گھر فاقے اور مجبوریاں ہوں ان کا مالی تعاون کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان اور ملک و قوم کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔